نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گانا دل میں نفاق اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو اگاتا ہے، یعنی اتنی جلدی نفاق اور منافقت جو ہے وہ دل میں گرو کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے ازار مت پہنا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے اور ہمارے ہاں یہ بہت عام ہوتے ہیں۔ میں نے پی سی میں دیکھا، وہاں پر بھی جو تھے وہ پوچھ رہے تھے، لوگ اپنے قسمت کا حال، اپنے ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی قسمت کا حال پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بیمار پڑ جائے یا سفر میں ہو تو بھی اس کے نیک اعمال کا اجر جاری رہتا ہے جو وہ صحت مندی میں کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس کو کون لوگ پا سکتے ہیں کہ جس میں یہ 3 خصلتیں پیدا ہو جائیں۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا تھا۔ اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے، اگر اللہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے نہیں ہے تو پھر اسلام بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنے کو برا جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا، رات کو مردے کی طرح پڑا رہتا ہو اور دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، یعنی دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور دین کے معاملات سے جاہل ہو۔ نیکی کے کاموں میں طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر اور ہمت نہ ہار، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچ جائے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں وہ کام کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن یوں کہہ کہ اللہ کی تقدیر یوں ہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا، کیونکہ اگر مگر شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ موسٹلی لائف میں ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اگر اس طرح کر لیتے تو اس طرح ہو جاتا، ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا، تو یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اللہ کی رضا سمجھ کر اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس طرح سے کریں گے تو پھر شیطان جو ہے اس کو وسوسے ڈالنے کا، بہکانے کا، گمراہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں۔ پہلا قطرہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے نکلنے والا آنسو، اور دوسرا قطرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں بہایا جانے والا خون کا قطرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بلند مکان کی چھت پر موجود تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، اس وقت جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو آسمان سے بارش کی طرح تمہاری چھتوں پر گر رہی ہیں۔ اور آج بالکل ہمارے گھروں میں فتنے جو ہیں وہ بارش کی طرح برس رہے ہیں، بلکہ کیا فتنے گھروں کے اندر ہیں، میوزک کی صورت میں ڈفرینٹ کائنڈ آف، اور سیل ہے، اتنی ڈیوائسز آ گئی ہیں جس میں فتنے ہمارے گھروں کے اندر اب انٹر ہو گئے ہیں اور باہر سے بھی برس رہے ہیں، مطلب انٹرنیٹ یا سیٹلائٹ کے تھرو آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گناہ میں سے جتنا چاہے اور جب چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ کا مواخذہ دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے، اسے معاف نہیں کیا جاتا، یعنی انسان مرنے سے پہلے اس کی سزا پا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا کر خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کی تو وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا تو وہ جہنم کی آگ میں اسی طرح ہمیشہ پیتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے ہتھیار سے خودکشی کی تو اس کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو پیٹ میں مارتا رہے گا۔ خودکشی کرنا کسی بھی صورت میں ہو بدترین جرم ہے جس کی سزا اسی حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ کتنے مرد عورت اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ ان کے لیے میری ایک ایڈوائس ہے کہ وہ دنیا کے غموں سے، پرابلم سے تنگ آ کر خودکشی کرتے ہیں۔ یہاں کے فانی غم ہیں،
اور دکھ بھی ختم ہو جانے والے ہیں اور بہت کم ہیں. اگر وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو آگے کا جو ہمیشہ جہنم میں جا کر ان کو دکھ ملے گا اور غم ملیں گے، اور پھر وہاں موت بھی نہیں آئے گی. یہاں تو مر کے وہ اپنے آپ کو ایک کائنڈ آف سکون میں کر لیتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ تو یہ بات سوچیں. اور خودکشی کسی بھی صورت میں نہیں کرنی چاہیے. میں نے موسٹلی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کئی اٹیمپٹ کرتے ہیں خودکشی کے، لیکن اور وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور وہ زندگی جیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بعد میں بہت خوشیاں دیتا ہے، بہت اچھی لائف آگے سپینڈ کرتے ہیں. تو کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ دکھوں کے بعد خوشیاں ہیں، غموں کے بعد خوشیاں ملیں گی، مشکلوں کے بعد آسانیاں ملیں گی. تو یہ ڈیسیژن کبھی نہ کریں.